There are certain things shown about Islam which is against Aqidah. There are certain things which is against the Tawheed. So surely it is not totally Islamic at all. So I would recommend, this is haram for you, don't watch it at all. ارطغرل غازی بہرحال کسی شکل میں بھی ایک جائز سیریل نہیں ہے، اس سے پرہیز کریے. اس کے اندر حرمت کی کئی چیزیں ہیں، موسیقی ہے یعنی میوزک ہے، اس میں بے گوشہ پردگی ہے، اس کے اندر بے حیائی کے بعد سینز ہیں. بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ان کی حکومت سے پہلے یہاں ترکی حکومت تھی تو اذان، تو وہ تمہاری بریلوی بھائی تھے نا. اور آج کی تاریخ میں ارطغرل کے نام پر ڈرامے بنانا جس میں رومانس ہے، میوزک ہے، جس میں شرک ہے، بدعت ہے، حرام چیزیں چل رہی، یہ مناسب نہیں ہے. جس میں شرک ہے، بدعت ہے، حرام چیزیں چل رہی، یہ مناسب نہیں ہے. آج ایک پکچر بڑی مشہور ہے پوری دنیا میں جس کا نام ہے ارطغرل غازی، تو اس کو لے کر کے بھی عوام میں بڑی بے چینی ہے، خاص طور سے نوجوانوں کے اندر. تو ان کے لیے آپ کیا آج بتائیں گے؟ جی دیکھیے، جی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے حضرت، یہ جو ایک فتنہ چھیڑا گیا ہے کہ یہ ارطغرل غازی یا جو بھی ڈرامہ ہے یا جو بھی سیریل ہے جس کے تعلق سے ایک فتنہ عوام کے درمیان میں ایک نیا جو جھگڑا پیدا کیا گیا، نوجوان جو اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ایسے تو اب تک سینکڑوں ہزاروں ڈرامے نکلے ہیں، فلمیں نکلے ہیں جس میں مسلمانوں کو جو ہے مسلمان جس کی طرف راغب ہوئے ہیں، بہت دلچسپی سے اس کو دیکھے ہیں. لیکن بعض کبھی کسی نے، جیسے آپ نے فرمایا، کبھی کسی نے اس کے اوپر نہ تو کلام کیا، نہ تو بات کی، نہ تو ویڈیو بنائی، نہ تو اس کو وائرل کیا. لیکن اب جیسے ہی یہ ڈرامہ نکلا، اس کے پیچھے جو ہے پوری قوت سے طاقت لگا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس ڈرامے کو متاثر کیا جائے. تو میں بڑا پریشان ہوا بھائی، یہ پورے داڑیاں والے، یہ پورے بڑے بڑے گھٹے والے یہ ڈرامے کے پیچھے کہیں کو پڑ گئے، اس میں کیا ہو گیا؟ تو جب غور کیا، نوجوانوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ حضرت یہ ڈرامہ اصل میں سنیوں کا ہے. لیجئے گمت کی بات یہ ہے. جی حضور معاف فرمائیے گا معذرت کے ساتھ، آپ نے جو یہ بات کہی گٹھے والے پریشان ہوئے، یقیناً میں بھی بڑا حیرت میں ہوا کہ اتنی ساری پکچر آئی، اتنے سارے معاملات آئے، کبھی وہابیوں کو اس کی طرف نہیں. یہ پکچر سے وہابیت میں بڑا زلزلہ پیدا ہوا ہے، زلزلہ پیدا ہوا میں بڑا خوف پیدا ہوا. حضرت میں آپ کو ایک لطیف نقطہ میں آپ کے حوالے سے ویورز کو بتانا چاہوں گا. دیکھیے، یہ پہلا ڈرامہ نہیں ہے جو اسلامی تاریخ پر یا کسی بزرگ پر بنا ہے. اس سے پہلے تو انبیاء اکرام پر بھی لوگوں نے ڈرامے بنائے ہیں، انبیاء اکرام پہ بھی ایپیسوڈ چلائے ہیں، انبیاء اکرام پہ سیریز چلائی گئی. میرے کو ہمارے ایک شاگرد نے بتایا ویڈیو لے کر، ایک تو بالکل مکروہ چہرہ، بالکل کالا پیلا بیکار چہرہ لا کے بولے حضرت یہ آپ پہچانتے یہ ڈرامے میں کس کا رول ادا کر رہا ہے؟ بولا مجھے کیا معلوم ہے بھائی، میں اب تک دیکھا نہیں. تو بولے حضرت یہ حضرت عمر کا رول ادا کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنی بڑی جلیل القدر ہستی کو متاثر کر دیا گیا. نہ اس کے چہرے پر ٹوپی تھی، نہ اس کے سر پر ٹوپی تھی، نہ اس کے چہرے پر نورانیت تھی، بلکہ ویسے حالانکہ اس میں بھی خواتین ہیں، اس میں بھی جو ہے کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے بچے ہیں، اس کے اندر بھی لڑکیاں ہیں، مگر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. ایک بالکل کالا کلوٹا شخص لے کے آئے، بالکل جو ہے خالی ایک تہبند بنا ہوا ہے، ٹاٹ کا کپڑا بنے ہوا ہے، اس کو بتا رہے ہیں دنیا والوں کے سامنے سیریل میں. بولے یہ کون ہے؟ بولے یہ حضرت بلال ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طریقے سے بزرگوں کی عظمتوں کی عزتوں کی جو ہے دھچیاں اڑائی گئی، بزرگوں کے جو ہے ساتھ بے ادبی کیا گیا، ان کی عزتوں عظمتوں کو پامال کیا گیا. نوجوان نسل اور لوگوں کے مسلمانوں کے دلوں سے اور بزرگوں کی عزتوں کو نکالنے کی ایک منظم سازش چلی گئی. لیکن کبھی کسی نے جو ہے نہ تو ویڈیو بنائی، نہ تو کبھی کسی نے جو ہے کوئی ایک سیریل کے متعلق جو ہے مخالفت کی، نہ تو کبھی کسی نے جو ہے کوئی بات کہنے کی جرات کی، کیونکہ بے ادبیاں ہو رہے تھے تو سب خاموش تھے، بدتمیزی ہو رہی تھی، بد اخلاقی ہو رہی تھی، کردار کو متاثر کیا جا رہا تھا. بزرگوں کا، صحابہ کا، انبیاء کا جو ہے ناموں کے ساتھ کردار متاثر ہو رہے تھے، سب خاموش تھے. گھوڑے پر بیٹھے ہوئے شخص کی صورت چھپا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا، سارے کے سارے لوگ خاموش تھے. لیکن آج ایک غوث پاک کا نام لیا جا رہا ہے، ڈرامے میں ذوالفقار علی کی بات ہو رہی ہے، مولا علی کی مدح سرائی ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، ثنا خوانی ہو رہی ہے.
تو اب لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, لوگوں کے دل چل رہے ہیں, اب پورے کے پورے اٹھ کے بیٹھ گئے, بولے چاہے کچھ بھی ہو جاؤ یہ ڈرامہ سے لوگوں کو روکنا چاہیے. ہم پوچھے بھائی کیوں روک رہے ہو, تو بولے اس میں عورتوں کو بتلایا جا رہا ہے. تو بولا ایسا کوئی ڈرامہ دنیا کے اندر ہے بتا دو جو اسلام سے متعلق میں بناؤ جس میں عورت نہ بتائی گئی ہو. ہاں عورت کو بتایا جا رہا ہے, لیکن یہ غور کرو کیا اس عورت کو بتانے سے کیا کسی کے دل میں زنا کی تمنا پیدا ہو رہی ہے, یا کوئی اور جو ہے ایسا کردار پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے امت مسلمہ کے حالات بگڑ رہے ہیں؟ نہیں ہے. تو پھر خاموشی اختیار کرو. اور میں یہ تائید نہیں کر رہا ہوں کہ ڈرامہ دیکھو, میں کسی سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈرامہ دیکھو, میں صرف گستاخان رسول کی گستاخان رسول کی سازش, ان کے مکر و فریب سے عوام کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. یہ تمہیں روک رہے ہیں تو اس میں روکنے کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ اس میں عورت ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. اس میں روکنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ صوفیانہ مشن عام ہو رہا ہے اور جو ہے لوگوں کو علی اور غوث پاک کی طرف, بزرگوں کی طرف, مرشدوں کی طرف, پیروں کی طرف پھر سے راغب کیا جانے لگا ہے. لہذا اس لیے روکا جا رہا ہے, ورنہ کوئی دوسری بات روکنے کی نہیں ہے. اگر یہی کرداروں میں اگر بے ادبی والا پہلو رکھ دیا جائے, جتنے لوگ آج روکنے پہ تلے ہیں کل وہی لوگ اس کی پبلسٹی کریں گے کہ بھائی آپ آؤ دیکھنے لگو. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بے ادبی ہو رہی ہے, اس کے اندر جو ہے گستاخی, یہ تو ان کا مشن ہے گستاخیاں کی جائے. علامہ صاحب یہ قوم وہ ہے, یہ تو وہ قوم ہے جو سرکار غوث پاک, سرکار غریب نواز کی مقدس بارگاہوں کو نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ, انہوں نے جو ہے مندروں سے تعبیر کیا, بتوں سے تعبیر کیا. انہوں نے جو ہے نعوذ باللہ یہاں تک انہوں نے اپنی منحوس زبانوں سے بیانوں میں کہا کہ جو ہے بت دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک کھڑا ہوا ہوتا ہے, ایک لیٹا ہوا ہوتا ہے. کھڑا ہوا بت مندروں میں ملتا ہے, بیٹھا ہوا لیٹا ہوا بت مسجدگاہوں میں ملتا ہے. اتنی گستاخیاں کی ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں. اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی یہ گنبد تعمیر ہوئی اور اس پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے یہی وہ منحوس زبانیں ہیں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا شریف کو توڑنے کے لیے چلا کرتی تھی. اب یہ زبانیں اب کیسے برداشت کریں گی یہ لوگ کہ جو ہے یہاں غوث پاک کا نام ہو رہا ہے؟ میرے بھائی اگر کوئی اگنی برا کر رہا ہے تو جیسا آپ پچھلوں کے لیے خاموش بیٹھے تھے, آپ اب کیوں خاموش نہیں بیٹھ رہے؟ ہمارا یہ سوال ہے. اگر آپ اب بول کر حق سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ نے جب کیوں نہیں بولا جب حضرت ابراہیم کے متعلق ڈرامہ بنایا گیا, پیغمبر خدا سے متعلق, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ سے متعلق ڈرامے بنائے گئے تھے, جب آپ کیوں خاموش تھے؟ جب حضرت عمر جیسی مقدس ہستی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا, ویسے عمر کی عزت و عظمت پر انگلیاں اٹھ رہی تھی, تو آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ نے کیوں اس وقت جو ہے آپ نے ایسی مہم کیوں نہیں چلائی؟ لہذا یہ مہم چلانے میں, یہ مہم کی ہم مخالفت اس لیے کر رہے ہیں, یہ مہم چلانے میں نیت صاف نہیں ہے بلکہ دال میں کالا ہے, بلکہ پوری کی پوری دال کالی ہو چکی ہے, کیونکہ یہ ڈرامے کی مخالفت ڈرامے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے, یہ ڈرامے کی مخالفت سنیت اور محبت اولیاء و محبت اہل بیت کی وجہ سے ہو رہی ہے. بہت پیاری بات, بہت پیاری بات. میں تو یہ کہوں گا اپنے تمام ویور سے کہ آپ لوگ اس کی کٹنگ کر کے اس کو خوب وائرل کریں, کیونکہ اتنا پیارا میسج دیا ہے. میں خود سوچنے پر مجبور ہوا, جیسے الرسالہ ایک مووی آئی تھی, ڈرامہ آئی تھی جس میں حضور پاک کا کردار, صحابہ کردار دکھایا گیا, جس کو دی میسنجر کے نام سے بھی بہت مشہور ہوئی. اس پر ان وہابیت کو کوئی اعتراض نہیں ہوا, جس میں صحابہ کی ظاہری طور پر توہین ہوئی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا. اس پر اس لیے اعتراض ہو رہا ہے ان کا, یہ ارطغرل غازی پر, کیونکہ یہ جو ڈرامہ بنایا گیا ہے میرے علم کے مطابق 200 سال پہلے کے جو عقائد تھے اس کو بتایا گیا پوری دنیا کو کہ 200 سال پہلے مسلمان اس طریقے کے تھے, اور آج 200 سال کے بعد جو وہابیت آئی ہے ان کو بے چینی مچ گئی ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر سے وہی اسلام آ جائے جو پہلے 200 سال پہلے لوگوں کے دل میں عشق رسالت تھی, عشق اولیاء تھا, اہل بیت سے محبت تھی, وطن سے وفاداری تھی. اور یہ علامہ صاحب آپ یہ بھی دیکھیے کہ پوری دنیا میں دو ہی لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے, ایک یہودیت کو اور وہابیت کو. وہابیت کو بے شک
ہم دیکھیے सबसे बड़ी चीज ये है, वो लोग तुर्की वाले, उनकी अपनी एक 650 साल की तारीख है। वो कोई ऐसा मामूली लोग नहीं है, ऐसा उठे बैठे 5 साल हुकूमत करे, 10 साल हुकूमत करे, उनकी वो तारीख नहीं है। उनका 650 साल उन्होंने तारीख बनाई है अपनी, 650 साल तक वो हुकूमत करते रहे, और 650 साल में उनके पास जितने बादशाह पैदा हुए वो सब के सब आशिक रसूल थे, वो सब के सब गुलाम मुस्तफा थे, वो सब के सब तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत वाले थे, वो सब के सब आले नबी औलाद अली के गुलाम थे, गौसे पाक के दीवाने थे, और वो औलिया अल्लाह के मिशन को जिंदा करने वाले खुद अपने आप में वो आशिक रसूल थे, खुद अपने आप में वो आशिक औलिया थे। उनकी एक बड़ी तारीख है, और ये वो लोग हैं जो गुंबद खजरा को देखते थे तो इनके दिलों को सुकून मिलता था। ये कोई आम दर्जे के लोग नहीं है, ये कोई मौलवी मौलाना, ये कोई फकीर साहब नहीं थे, ये बादशाह थे, ये हुकूमत करते थे, इनकी बड़ी बड़ी सल्तनतें थी। तारीख इनके जो है सफहात के सफहात इनकी तारीख से पड़े हुए हैं। 650 साल तक इन्होंने दुनिया के ऊपर राज किया, हुकूमत किया, मगर इन्होंने इश्क रसूल के साथ, अदब रसूल के साथ, ताज़ीम रसूल के साथ, मोहब्बत औलिया के साथ इन्होंने खिदमत की थी। मगर अब जब इनसे 100 साल पहले, तकरीबन 100 साल पहले इनसे जब ये हुकूमत छीनी गई थी, तो फिर इसमें क्या हुआ, इसके बाद से ये सारी बेअदबियां शुरू हुई। मस्जिद नबवी शरीफ की जो है तामीरात का काम तो हुआ, लेकिन पलट कर देखे तो बकी शरीफ के अंदर गुंबदें तोड़ी गई, बकी शरीफ के अंदर मुकद्दस शख्सियात की मज़ारात को पामाल किया गया, उनको जो है गिराया गया, उनकी मज़ारात को ढाया गया, ताकि उनका निशान बाकी ना रहे, उनका नाम बाकी ना रहे। साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हाल के दिनों में आप देखेंगे पिछले 200 सालों में अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह सऊदी अरब के अंदर पूरे सऊदी में शिर्क बिदअत को खत्म फरमाया। बकी के कब्रिस्तान में बाद बिदअतें शुरू हो गई थी, बड़े बड़े गुम्बदें बन के जो वहां पर अजीब किस्म के शिर्क बिदअत चल रहे थे, उसको खत्म फरमाया। मगर ये जानते क्या है, जिन्हें अल्लाह परवान चढ़ाना चाहता है, खुदा की कसम तुम्हारी नापाक साजिश उन्हें कभी नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक हमारे दिलों से नहीं निकाल सकती है। बिलखुसूस नाज़रीन इन मसाइल को समझें। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, कोई अल्लाह के वास्ते ये फतवा ना लगाए कि अहमद नक्शबंदी ने ड्रामा देखने को जायज कहा, नौज़ बिल्लाह। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं ड्रामा देखो, नहीं कह रहा हूं जायज नहीं कह रहा हूं। फिल वक्त ये जो सोशल मीडिया पर साजिश चल रही है, मुखालिफत का जो बाजार गरम है, उसकी वजह क्या है, वो वजह मैं अवाम उन्नास तक लाना चाहता था, ताकि अवाम समझे कि तुम्हारे नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिलों से निकालने की मुनज़्ज़म साजिश चल रही है। ये उसी कोशिशों का ये एक हिस्सा है, इसको हमें समझने की जरूरत है। बाजार विकाना सोना ते सोना कई किस्मां ना होना, बस हुण तुहाडे ते मुनासिर है। हाँ, तुसी हुण की फैसला करना है, तुहाडे उत्ते फैसला आपका। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।